سردیوں کے دن تھے جی، 2015 کی بات ہے. میں لاہور میں تھا، کاروبار میرا عروج پہ جا رہا تھا. لاٹ آف امپلائیز، باس بنے ہوئے تھے، کنسلٹنٹ بنے ہوئے تھے، مارکیٹر بنے ہوئے تھے، ایڈورٹائزر بنے ہوئے تھے. بڑی بیجا بیجا بلے بلے گاڑی کا دروازہ کھل جاتا تھا تو ایسی جگہوں پہ پھر رہے تھے. لیکن اندر لاگ وہی تھی. اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، شروع سے یہی لگا رہا ہے. ایک کوئی جگہ دیکھ رہے تھے، شاید آفس چینج کرنا تھا، اس کے لیے کوئی جگہ دیکھ رہے تھے. میں اس دن اکیلا تھا اور میں گاڑی پہ گیا، کسی پراپرٹی ڈیلر سے ملنا تھا. تو میں اس کے آفس کے باہر پہنچا. ماڈل ٹاؤن کی بات ہے شاید. تو اللہ شکر خورے کو شکر دے ہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے، جس کو جو طلب ہے اس تک پہنچ ہی جاتی ہے چیز. تو میں گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو فون کیا ڈیلر کا، تو کہتا جی میں بس 15 منٹ میں آ رہا ہوں. اب وہ میں نے گاڑی ایسے کھڑی کی کہ دھوپ سامنے سے پڑ رہی تھی، تو میں دھوپ سیک رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا آرام سے گاڑی میں. تو میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، پیچھے نا 3-4 ریڑیاں لگی ہوئی تھی مالٹے کی. مالٹے کا موسم تھا تو بڑے موٹے موٹے فریش مالٹے پڑے ہوئے تھے. دل کر گیا میرا کھانے کو. اچھا، اب میں سگریٹ پی رہا تھا. میں نے سوچا سگریٹ پیتا ہوں تو پھر میں جا کے مالٹے لیتا ہوں. تو میں اب شیشے میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے 2 ریڑیاں نظر آ رہی تھیں. اس میں ایک ریڑی پہ موٹا تازہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ڈشکرا، اور ایک پہ نا کوئی سکا سڑا میرے جیسا بابا ایک بیٹھا ہوا تھا. وائٹ اس کی داڑھی، نورانی اس کا چہرہ، اور سر پہ اس نے صافہ سا باندھا ہوا، اور دونوں ٹانگیں وہ ریڑھی کے اوپر ہی رکھ کے نا تو وہ بیٹھا ہوا تھا چپ چاپ. اور کوئی منہ میں پڑی جا رہا، کوئی اللہ کا ذکر ہی کر رہا تھا. ساری بات ہے، کوئی پڑی جا رہا تھا. اس کی ریڑھی پہ کوئی بندہ نہیں تھا، اور جو ساتھ والی ریڑھی والا تھا وہ آوازیں بھی اونچی اونچی لگا رہا تھا. یوں سمجھو وہ بابا کوئی 70-75 سال کا ہوگا، ضعیف تھا. تو اس کے بعد لوگ آگے رکی بھی جا رہے تھے، مالٹے بھی فٹافٹ لے ہی جا رہے تھے. وہ بیچے ایکٹیو تھا، مارکیٹر تھا. اب میں گاڑی سے باہر نکلا اور سگریٹ ابھی تھوڑی سی رہتی، تو میں کھڑا ہوں ذرا کان اکھیوں سے میں دیکھ رہا ہوں. تو باقی 2 ریڑیوں پہ بھی یہی حال تھا کہ وہ شور مچا مچا کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. لوگ گزر رہے تھے سڑک سے تو وہ آوازیں مارو، بھائی جان آ جائیں، مالٹے لے لیں، مالٹے لے لیں، اتنے روپے لگے ہوئے، سستے ہی تھے مالٹے. تو لوگ رک رہے تھے. اس کے پاس جتنی دیر میں دیکھتا رہا نا کوئی بندہ نہیں رکا. اور ویسے آپس کی بات ہے، مالٹے بھی نارملی پڑے ہوئے تھے. ایک مطلب تھوڑے لو کوالٹی مالٹے ہوتے ہیں نا، جو غریب ریڑی والے جو بالکل ہی بیچارے بزنس کلاس کے نہیں ہوتے، وہ رکھ لیتے ہیں لے کے. ان سے بہت ہی غریب لوگ خرید لیتے ہوتے ہیں، سستے مل رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے مالٹے رکھے ہوئے تھے. میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا اس بابے سے مالٹے لیتے ہیں. چلا گیا میں نے کہا بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا جی مالٹے کس طرح لگائے ہیں؟ اس کو بتایا ہوں کہ 20 روپے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کونے ہیں. تو میں نے ایک بندے نے کھانے تھے، اب میں کیا کرتا. میں نے اسے کہا کہ جی کوئی آپ دے دیں 3-4 کلو، 3 کلو لے لیے ہوں گے کوئی، میرا خیال ہے. تو بل بنا ہونا ہے، کوئی جو پیسے بنے، کوئی 100 روپیہ بن گیا ہوگا. مجھے تو میرا خیال ہے شاید 50-60 ہی بنے ہوں گے. 2015 کے ٹائم کے مالٹے تھے. اب تو ایسے لگتا ہے 50 سال پرانی بات، اتنا تیز ہو گیا اور اتنی مہنگائی ہو گئی. تو میں نے نکالا، جب اس نے پیسے بتائے نا اور شاپر میں ڈال کے دیے، تو میں نے نکالا 1000 روپے کا نوٹ. اور چال تو میں نے بنا لی ہوئی تھی اپنے دل میں، سیانہ کوا ہوں میں. تو اب دیکھنا میں گرتا کیسے ہوں. تو میں نے شاپر پکڑا اور بابا جی کو پیسے، میں کہا بابا جی پیسے پھاڑ لو. اور اتنا کہہ کے نا میں نکلنے لگا تو مجھے کہتا پتر بکایا تو للا. تو میں کہا بابا جی تسی رکھ لو، کوئی نہیں خیر ہے. اور بڑی جلدی جلدی میں، جیسے میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تاکہ اس کو فیل نہ ہو زیادہ. تو میں نکلنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا آگے وغیرہ. میں نے کہا گل سونا پتر، میں فقیر ہاں، میں منگن والا بیٹھا ہاں اتنے. اور اس کی آنکھوں میں اتنا دکھ، اتنی تکلیف تھی اس کی آنکھوں میں کہ مطلب وہ اس کی انسلٹ ہوئی تھی. میں کھڑا کھڑا مٹی ہو گیا جی. بیڑے گرک ہو گئے میرے. میری ذات سے، میرے قد سے بہت اوپر کا آدمی نکل آیا. میں تو اتنا سا سکڑ اتنا سا ہو گیا، کیڑی بن گیا میں اس کے آگے. مجھے سمجھ نہ آئے، ایک دم گاڑی غائب ہو گئی. سینسٹیو آدمی ہے، ایک دم پرسیپشن انہینس ہو جاتی ہے. میں نے کہا مارے گئے، ایک ٹکر گیا. اسی تو مالٹے والے کو ایسی عارف بیٹھا، ایک دم ہوش گم ہو گیا نا، پریزنس چل گئی بندے کی. میں نے کہا بابا جی میرا یہ مطلب نہیں سی. کہنا نہیں پتر، رزق حلال کمان والا مانگت نہیں ہوندا. میں نے پیسے پکڑے ایسے کر کے، اور یقین کریں جب میں نے ایسے کیا ہے نا تو اس نے ایسے کر کے ایسے بادشاہ کی طرح پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے، اور مجھے کہتا ہے مالٹے میرے اللہ. کین یو بلیو؟ اور میں نے مالٹوں کا جو شاپر تھا نا،
میں نے وہ رکھا اور میں نے ایسے میں کہ بابا جی مہربانی تھوڑی کہنا لے جاؤ تو میرا بچہ آئے گا. اور میں واپس جب گاڑی کی طرف آیا ہوں نا تو جو پاؤں پڑ رہا تھا نا قسم سے الٹا پڑ رہا تھا. ایسی اس نے میری دل کی کیفیت چینج کی ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گریس جس بندے میں جہاں آ گئی اسٹیٹک نہ کیا کرو چیز کو. اس بندے کا عرفان یہ تھا کہ مالٹے بیچنے والا تھا اور اس نے رزق حلال پکڑ لیا. اس نے کہا یا اللہ میں نے تجھ سے لینا ہے. عارف ہو گیا ایک لمحے میں آیا اس کو. وہ چھوڑو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کو. میں نہیں چاہتا سپرسٹیشس میں چلے کاٹتے ہوں گے, بہت علم ہوگا, چھپ کے بیٹھا ہوگا, بیس بدلا ہوگا, رجال الغیب تھا. نہیں, سمپل بات کرو, وہ جو نظر آ رہا ہے, جو سینسول پرسیپشن میں آ رہا ہے اس کو دیکھو, باقی چیز چھوڑو. اس نے مجھے ایک اس نے بات کی, اس نے ایک طلسم پھونکا میرے اوپر کہ رزق حلال کمانے والا مانگت نہیں ہوتا. بات ختم کر دی اس نے, اور میں اس کے سامنے کیا رہ گیا. تو اسی طرح سے اپنا عرفان ڈھونڈو, دیکھو کس کس جگہ پہ ہو. ہر اس کی طرح کا نہیں ہو سکتا. ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے حساب سے ایک گریسفل جگہ پہ کھڑے ہونا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ اللہ اس کو اس گریس کے حساب سے انلائٹنمنٹ کب بھیجتا ہے. آئے گی اس تک. یہ میرے تک تو آئی ہے اس بندے سے ملنے سے. جو اللہ نے مجھے دکھانا تھا اس کا رتبہ وہ تو دکھایا ہی دکھایا ہے. اس کا اپنا رتبہ اس کو اللہ نے دکھایا ہے کہ اس پہ ٹیسٹ بھیجا ہے. وہ ایک عارف کو 1000 روپیہ کیا کر سکتا ہے, لیکن آپ دیکھو کہ وہ بیٹھا کس جگہ پہ ہے, ضرورت کی کون سی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے وہاں سے انکار کر دیا. میں بیٹھا ہوتا مالٹے کی ریڑھی پہ, میں آپ کو اپنے اندر کا سچ بتاتا ہوں, میں نے شکریہ کیا کہ رکھ لینے سے. میرے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے, اکیلا ہی تھا وہ بندہ, اس کے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں تھا. اس نے گھر جا کے ریڑھی کس لیے لگائی ہوئی تھی؟ اس نے کسی کو جا کے کھلانا پلانا نہیں تھا. اس نے کوئی چینی آٹا لے کے نہیں جانا تھا اس نے لے کے. چلا کاٹ رہا تھا, وہ کشٹ کاٹ رہا تھا بندہ. جو اس نے اللہ کے ساتھ گمان کیا ہوا تھا نا کہ اس سے لینا ہے, وہ اس پہ اڑا ہوا تھا بندہ. اور اللہ کا بندہ جا کے اسے دینے کو, اللہ اس کو بگا رہا تھا کہ میں تیرے والوں نہیں دینا, کسی اور کو دیا گا, تو یہ کو لے, تیری جگہ نہیں ہے یہ. میری نہیں تھی, مجھے پتہ ہے میری نہیں تھی جگہ. اللہ دے گا نا اس کو, کسی نہ کسی وسیلے سے دے گا. مجھے کیا پتا میرے بعد والا کوئی آئے, وہ آگے سارے مالٹے اس سے لے لے, وہ دے دے. وہ اسے یہ کویسچن نہ کرے گا تو سارے کیوں لے رہے ہیں, میرے طرز کیوں کھا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, میری اوقات نہیں تھی, میری سلیکشن نہیں تھی. تو یہ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں, ڈیپتھ والی ہوتی ہیں. میں نے کہا نا کہ دیواروں کے بیچ میں منہ نظر آنے لگ جاتا ہے جب سینسٹیوٹی بڑھتی ہے نا سینسرز کی. ہر چیز کے اندر واقعہ ہے, جتنا مرضی بڑا کر لو, ورنہ عام کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی واقعے کو نان سینسٹیو ہو کے دیکھو, کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں. لیکن بیان دیکھو, دیکھنے والی آنکھ چینج ہوگی تو واقعہ بدل گیا.